شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری مدظ العلی کی جانب سے اس ہفتے کا عطا کردہ رسالہ صحت اچھی رکھنے والی غذاؤں کے بارے میں 16 سوال جواب۔ رسالہ مکمل سنیے اور دعائے عطار میں شامل ہو کر خوب فیوز و برکات حاصل کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت اچھی رکھنے والی غذاؤں کے بارے میں 16 سوال جواب۔ دعائے خلیفہ عطار۔ یا رب مصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ صحت اچھی رکھنے والی غذاؤں کے بارے میں 16 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اس کو بیماریوں سے محفوظ فرما کر صحت و تندرستی عطا فرما اور اس کو ماں باپ سے بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: روزانہ صبح ناشتے میں انڈے کھانا صحت کے لیے کیسا ہے؟ جواب: وہ دیسی مرغی جو چھوٹی پھرتی ہے، اس کے انڈے اچھے ہوتے ہیں، لہذا اس کے دیسی انڈے کھائے جائیں۔ انڈا ویسے بڑا مفید ہے اور اس میں کافی غذائی اجزاء ہیں۔ سفیدی کے الگ خواص ہیں، زردی کے الگ فوائد ہیں۔ بندوں کی اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، اگر موافق ہو تو زردی اور سفیدی دونوں کھائی جا سکتی ہے۔ دونوں اکٹھے موافق نہ ہو تو جنہیں سفیدی موافق آتی ہو وہ سفیدی کھائیں اور جنہیں فقط زردی موافق آتی ہو وہ زردی کھائیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ ہاضمے کی کارکردگی میں فرق پڑتا ہے، لہذا جسے ایک انڈا ہضم ہو جاتا ہو وہ ایک کھا لے اور جسے 2-3 بھی ہضم ہو جاتے ہو وہ پہلے 2-3 کھا لیں۔ ہر ایک کی جسمانی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، بعض ایسے بھی ہوں گے جنہیں انڈا کھاتے ہی خارش شروع ہو جاتی ہوگی یا انڈا پیٹ میں قبضہ جما لیتا ہوگا اور ہضم نہ ہونے کے سبب پریشان کرتا ہوگا، تو اپنی اپنی کیفیت کے مطابق انڈا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو پورا انڈا ہضم نہیں ہوتا تو وہ آدھا کھا لے، آدھا بھی نہیں چلتا تو چوتھائی کھا لے، بہرحال کچھ نہ کچھ انڈا کھا لینا چاہیے کہ یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے اور اس کے بھی اپنے فوائد ہیں۔ سوال: بعض لوگ دودھ میں کچا انڈا ڈال کر پیتے ہیں، کیا یہ صحت کے لیے مفید ہے؟ جواب: دودھ اور انڈا دونوں چیزیں مفید ہیں، لہذا جس کو دودھ اور انڈا ہضم ہو جاتا ہو وہ دونوں کو ملا کر استعمال کر سکتا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ جسے اکیلا انڈا کھانے سے سائیڈ ایفیکٹ منفی اثرات ہوتے ہیں تو وہ دودھ کے ساتھ ملا کر کھانے سے بھی اس میں کمی آ جائے۔ دودھ اور انڈا دونوں ایک ساتھ موافق ہے یا نہیں، اس کی معلومات کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنا تجربہ ہو کہ انڈا اور دودھ دونوں ملا کر استعمال کرنا اسے فائدہ دیتا ہے یا نقصان۔ دوسری صورت یہ کہ اپنے طبیب سے مشورہ کر لیا جائے۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر ہمیشہ ایک رکھنا چاہیے، کئی ڈاکٹروں کے پاس پھرنے والا کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ بعض دوائیں سائیڈ ایفیکٹ یعنی منفی اثرات بھی کرتی ہے۔ ایک ڈاکٹر مخصوص کر لیں تو اس کو مریض کی کیفیت پتہ ہوگی کہ کون سی دوا اسے چلتی ہے اور کون سی دوا سے اسے الرجی ہو جاتی ہے، کس دوا سے اس کے پیٹ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور کس دوا سے اس کی نیند اڑ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اپنے طبیب سے مشورہ کر لیا جائے کہ مجھے انڈا کھانا مفید ہے یا نہیں۔ سوال: کھانے میں سمندری نمک استعمال کیا جائے یا کان کا نمک، جو ڈیلر منافع کے لیے نمک میں ملاوٹ کر کے بیچتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب: میری ناقص معلومات کے مطابق پہاڑی نمک، جسے لاہوری نمک بھی کہتے ہیں، یہ زیادہ مفید ہے۔ ہم لوگ بڑا پیس لے کر اسے کوٹ کر استعمال کرتے ہیں۔ لاہوری نمک پسا ہوا بھی ملتا ہے لیکن اس میں کنکر پتھر کا مکس ہونا ممکن ہے، اس لیے کہ ملاوٹ کرنے والے تو پانی میں بھی ملاوٹ کر کے منرل واٹر کے نام پر بیچتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں سختی ہوتی ہے جس کے سبب وہاں خالص پانی دستیاب ہو جاتا ہے،
لیکن کم ترقی یافتہ ممالک میں ملاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں، لہٰذا ملاوٹ کرنے والے نمک میں بھی پتھر وغیرہ پیس دیتے ہوں گے۔ اللہ پاک انہیں ہدایت دے کے اتنی سستی چیز میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں اور پیسے کھینچنے کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ نمک میں اگر ملاوٹ کو چیک کرنا چاہیں تو تھوڑا سا نمک پانی میں گلا لے، اگر نمک گلنے کے بعد کچھ ذرات پانی کی تہ میں نظر آئے تو یہ ملاوٹ والا کچرا ہوگا جو پانی میں گلا نہیں۔ سوال: کیا ہر موسم میں گرم پانی پینا چاہیے؟ نیز کیا گرم پانی ہر شخص کے لیے مفید ہے؟ جواب: طبی طور پر گرم پانی پینا مفید ہے۔ ایک قول کے مطابق سردیوں میں گرم پانی پینے سے بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اپنی اپنی طبیعت کے مطابق ایسی چیزیں فائدہ کرتی ہوں، لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو گرم پانی پینے سے فائدہ نہ ہو۔ اس طرح کا علاج اپنے طبیب ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا مفید ہوتا ہے۔ طبیب ایک ہی ہونا چاہیے کہ اسے مریض کے مزاج کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سی دوا اسے موافق ہے اور کس سے سائیڈ ایفیکٹ یعنی منفی اثرات ہو جاتا ہے۔ نئے طبیبوں کے پاس جائیں گے تو انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ بہرحال عمومی طور پر گرم پانی پینا فائدہ مند ہے۔ سوال: اکثر دیکھا ہے کہ آپ کھانا شروع کرنے سے قبل پانی پیتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب: اتباع نے حفظان صحت کے چند اصول بتائے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو اس کے مناسب وقت پر ہی کھانا فائدہ دیتا ہے، جبکہ اس میں بے احتیاطی مضر صحت ہو سکتی ہے۔ اسی اصول کے پیش نظر کھانا کھانے سے قبل پانی پینے کو مفید صحت بتاتے ہیں۔ طبی نقطہ نظر سے پھل کھانے سے پہلے بھی پانی پینا مفید ہے، اسی طرح چائے پینے سے پہلے بھی پانی پینا مفید ہے۔ سوال: کیا کھانا کھانے سے پہلے بھی پانی پی سکتے ہیں؟ جی ہاں، کھانا کھانے سے پہلے بھی پانی پینے میں حرج نہیں، کیونکہ سنا ہے اور پڑھا ہے کہ کھانے سے پہلے پانی پینے سے آنتیں روا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بھاری غذائیں اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہیں اور کباب سموسوں پر جھپٹتے ہیں وہ ڈاکٹروں کے یہاں دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ سوال: پھل کھانا کھانے سے پہلے کھانا چاہیے یا بعد میں؟ جواب: اصولاً پھل بھی کھانے سے پہلے کھانا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں آج کل پھل عموماً کھانے کے بعد کھایا جاتا ہے۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر پھل ہو تو پہلے وہ پیش کیے جائے کہ طبی لحاظ سے ان کا پہلے کھانا زیادہ موافق ہے۔ یہ جلد ہضم ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کو معدے کے نیچے حصے میں ہونا چاہیے، اور قرآن پاک سے بھی پھل کے مقدم یعنی پہلے ہونے پر آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 20، ترجمہ کنز ایمان، اور میوے جو پسند کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا پارہ 27 سورہ واقعہ آیت نمبر 21، ترجمہ کنز ایمان، اور پرندوں کا گوشت جو چاہے۔ پھر پھلوں کے بعد کھانے میں گوشت اور ثرید کو مقدم کرنا افضل ہے، یعنی پھلوں کے علاوہ دیگر کھانے ہو تو پہلے پھل کھائے پھر گوشت و ثرید۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ کھانے سے پہلے تربوز کھانا پیٹ کو خوب دھو دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ سوال: سیب کھانے کے کچھ فوائد ارشاد فرما دیجئے۔ جواب: جنوری 2017 کے ماہنامہ فیضان مدینہ کے صفحہ نمبر 29 پر سیب کے کچھ فوائد اس طرح بیان کیے گئے ہیں: پھلوں میں سیب کو سب سے زیادہ توانائی بخش یعنی طاقت دینے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک خوش ذائقہ اور انرجی سے بھرپور پھل ہے۔ سیب یعنی ایپل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ناشتے میں ایک سیب کھائیے، کبھی ڈاکٹر کے پاس نہ جائیے۔ سیب کے بے شمار فوائد میں سے چند پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، سیب دل و دماغ کو فرحت پہنچاتا ہے۔ نمبر 2، دل کو طاقت دیتا اور گھبراہٹ دور کرتا ہے۔ 3، سیب خون پیدا کرتا اور چہرے کا رنگ نکھارتا ہے۔ نمبر 4، سیب جگر یعنی لیور کی اصلاح کرتا، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ نمبر 5، نہار منہ یعنی خالی پیٹ سیب دودھ کے ساتھ صحت بخش ہے۔ نمبر 6، سیب کا جوس پیٹ اور آنتوں کے جراثیم مارتا ہے۔ نمبر 7، سیب دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 8، پیچز ٹائفائڈ، تپیدک اور کھانسی میں مفید ہے۔ گلے کی ٹی بی کو تپیدک کہا جاتا ہے اور پیچز موشن ٹائپ کا پیٹ کا مرض ہے جس میں بعض اوقات خون اور پیپ بھی آتا ہے۔
नंबर 9, सेब का मुरब्बा दिल व दिमाग को मजबूत करता है। नंबर 10, सेब नज़र और हाफजा तेज करता है। नंबर 11, सेब पथरी की रोकथाम में अहम किरदार अदा करता है। नंबर 12, कच्चा सेब गर्म करके बरम यानी सूजन पर लगाना मुफीद है। नंबर 13, सेब को कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने से रोकता और कम करता है। नंबर 14, एक तहकीक के मुताबिक सेब हर तरह के कैंसर को रोकता है। नंबर 15, सेब का सिरका हिचकियों की रोकथाम, गले की तकलीफ में राहत, नज़ला जुकाम से आराम देता और वजन में कमी करता है। फलों और खाने पीने की अशिया पर रंग किया जाता है। धोखेबाज लोग सेब के छिलकों पर लाल रंग चढ़ाते हैं। सेब के छिलके पर अगर वाकई रंग किया गया हो तो उसे उतार कर खाना ही मुफीद है, वरना सेब को छिलके से खाना चाहिए कि छिलके के नीचे विटामिन की तह होती है। सुनहरी रंग किए गए सेब खरीदने से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें ये पहचान नहीं हो पाती कि किस सेब पर रंग किया गया है। शायद सेब पर कपड़ा रंगने का रंग लगाया जाता होगा, इसलिए कि फूड कलर महंगा होता है। इसी तरह हम जो मुख्तलिफ रंग बिरंगी चीजें खाते हैं, इनमें आमतौर पर कपड़े का रंग डाला जाता है। चुनाचा मुझे एक कपड़ों के रंग के ताजिर इस्लामी भाई ने बताया था कि गुलाबी फूड कलर बहुत महंगा होता है। मेरी दुकान पर अगर कोई खाने पीने की चीजें बेचने वाला गुलाबी कलर लेने के लिए आता है तो मैं उम्मत की खैर ख्वाही की नीयत से उसे नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे लोग खाने पीने की चीजों में ये रंग डालते हैं और यूं लोगों को कपड़ों का रंग खिलाते हैं। हमारे यहाँ जो लाल गुलाबी चीजें और मुख्तलिफ शरबत मिलते हैं, इनमें ये कपड़े रंगने वाला कलर शामिल किया जाता है, मगर हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते फला शरबत वाला या फला गिजा में नकली कलर इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह टॉफियों और चॉकलेटों के बारे में मुझे एक दुकानदार ने बहुत पहले बताया था कि ये फूड कलर पकड़ती ही नहीं है, ये सिर्फ कपड़ों का रंग पकड़ती है, इसलिए इनमें और रंग बिरंगे पापड़ों में कपड़ों का रंग इस्तेमाल किया जाता होगा। घर में पकाई गई चीजें खाने में ही आफियत है। बहरहाल बाजार के खाने खाने के बजाय घर में पकाई जाने वाली चीजें खाने में ही आफियत है। अपने बच्चों को भी सेहत के लिए नुकसानदेह तरह तरह के रंग बिरंगी चिप्स खाने से रोकिए। याद रखिए, अगर कोई गली सड़ी टॉफियां बनते हुए देखे तो उसे उल्टी हो जाए, क्योंकि इन्हें बनाते हुए सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसके बायस इन पर कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं। हम शौक से ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं, अगर इन्हें बनता हुआ देख लें तो हमें इनसे घिन आ जाए, क्योंकि इन्हें बनाते वक्त बनाने वालों का पसीना और थूक इनमें गिर रही होती है, और जहां ये चीजें बनती है वहां इर्द गिर्द चूहे दौड़ रहे होते हैं। कहीं कहीं सफाई सुथराई पर तवज्जो दी जाती होगी, मगर सफाई सुथराई का मियार ना होने के बराबर है। दीगर चीजों की तरह खाना भी घर ही में खाना चाहिए कि घर की खवातीन जो खाना बनाती है, इन्हें खुद भी ये खाना होता है और बच्चों को भी खिलाना होता है, इसलिए इनका ये जहन बना होता है कि वो खाने की चीजों को अच्छी तरह धोए और सफाई रखें, तो यूं घर के खाने का मियार बना होता है। होटलों के खाने का टेस्ट अगरचे बहुत अच्छा होता है, मगर वो गैर मयारी होते हैं। दीगर चीजों की तरह गरम मसाले का मामला भी है कि अगर गरम मसाले के जो पीसे हुए डब्बे आते हैं, इनमें खुदा जाने क्या क्या चीजें पिसी हुई होती है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो खानों में तैयार गरम मसाले नहीं डालते, वो अलग अलग मसाले खरीदते, इन्हें पीसते फिर इस्तेमाल करते हैं। हर कंपनी गलत चीज बनाती हो ये जरूरी नहीं, मगर आजकल का मिलावट और धोखाधड़ी का दौर है। शायद यही वजह है कि हम इतनी बीमारियों और परेशानियों में मुब्तला हैं और हमारा सुकून बर्बाद है। शायद ही कोई ऐसा शख्स मिलेगा जो ये कहे मैं सेहतमंद हूँ और मुझे कोई गम नहीं है। तकरीबन सभी लोग परेशान हैं, कोई बे औलादी की वजह से परेशानी में है, तो किसी को इसकी औलाद ने सता कर रखा हुआ है, कोई बीमार पड़ा है तो किसी को कर्जे ने जकड़ा हुआ है, किसी की रकम कोई दबा कर बैठ गया है तो किसी के मालिक मकान ने नाक में दम कर रखा है और किसी के पड़ोसी ने इसका जीना दूभर किया हुआ है। तो यूं हर तरफ बदअमनी फैली हुई है और लोगों की नीयतें और किरदार खराब हो चुके हैं। अल्लाह पाक हमें अपने अच्छे और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अच्छा कर दे।
یاد رہے اگر اپنا یہ ذہن بنا لیا جائے کہ ہم نے ملاوٹ کرنے، گالیاں بکنے، جھوٹ بولنے، غیبتیں کرنے اور نماز قضا کرنے سے بچنا ہے اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے بارے میں سوچنا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اچھائی پھیلے گی اور ہم اچھائی پھیلنے کا سبب بنیں گے۔ اس کی برکت سے دنیا میں بھی امن قائم ہوگا اور ہمیں قبر و حشر میں بھی انشاءاللہ امن ملے گا۔ اسی طرح اگر ہم سب مل کر دعوت اسلامی کو دنیا میں عام کریں اور ہر طرف سنتوں کی دھوم دھام کر دیں تو انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا، ورنہ بڑی بڑی باتیں کرنے اور اخباروں میں بیانات دینے سے کام نہیں ہوتا، کام کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ سوال: بڑھاپا آنے سے پہلے ایسا کیا کرے کہ بڑھاپے میں کم سے کم تکلیف کا سامنا کرنا پڑے؟ جواب: ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پر تجھ کو ناز ہے۔ جوانی میں 20-22 سال تک دودھ پینا زیادہ مفید ہوتا ہے کہ اس میں کیلشیم ہوتا ہے جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے جوڑوں اور ہڈیوں میں درد ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ بچپن میں دودھ نہ پیتے ہوں۔ میں بچپن میں 1 روپے کا بھینس کا خالص دودھ لاتا تھا، ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا بہت پانی بھی ملاتے ہوں گے، مگر ہمارے سامنے دودھ دھوتے تھے اور دودھ پر جاگ بنتی تھی۔ دودھ بیچنے والے جاگ ہٹا کر دودھ ناپتے پھر جاگ مفت ڈال دیتے تھے، حالانکہ جاگ میں وزن نہیں ہوتا، بس اس سے خریدار پر ایک نفسیاتی اثر ہوتا تھا۔ اس دودھ پر ملائی کی ایسی تیز جمتی تھی کہ ابھی سے یاد کرے تو منہ میں پانی آ جائے۔ ہمارے دور میں بھینسوں کے باڑے شہر میں ہوتے تھے، مگر جب آبادی بڑھی تو لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے بھینسوں کے باڑے بھینس کالونی منتقل کر دیے گئے۔ یہ صحیح کیا ہے، اس وقت اتنی خیانت نہیں تھی، مگر فی زمانہ خیانت بہت بڑھ گئی ہے۔ بہرحال جوانی میں دودھ پیئے، میدے، چکناہٹ اور مٹھاس والی چیزوں سے پرہیز کریں، انشاءاللہ عز و جل بڑھاپے میں صحت مند رہیں گے۔ سوال: ناریل کھانے اور اس کا تیل لگانے کے کیا فوائد ہیں؟ مصری یعنی چینی کی ایک قسم ہے، اس کے ساتھ اگر روزانہ نہار منہ یعنی خالی پیٹ 1 تولہ کھوپرا کھانا بینائی کو قوت دیتا، پیٹ کو نرم کرتا اور بھوک بڑھاتا ہے۔ کھوپرے کا تیل سر میں لگانے سے بال بڑھتے ہیں اور یہ دماغ کے لیے بھی مفید ہے۔ سوال: کلیجی کھانے کے فوائد ہیں یا نقصان؟ اس حوالے سے آپ کے کیا تجربات ہیں؟ جواب: کلیجی اچھی چیز ہے، کھائی جاتی ہے اور حلال بھی ہے۔ کلیجی کو کولیسٹرول سے بھرپور ہوتی ہے، لہذا جس کو دل کے امراض ہو یا کولیسٹرول لیول ہائی ہو وہ کلیجی کھانے سے بچے۔ کلیجی میں کاربوہائیڈریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، لہذا جسے گیس کی بیماری ہو وہ اس سے کھانے سے بچے۔ عموماً گائے، بکرے اور مرغی کی کلیجی کھائی جاتی ہے، مگر جسے یورک ایسڈ کا مرض ہو یعنی بکرے، گائے، بھینس یا اونٹ کا گوشت یا کلیجی کھانے سے بھی بچے۔ سوال: گرم موسم میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ گرمیوں کے موسم میں پانی پینے پر دھیان دینا چاہیے، اس کے لیے پانی کی مقدار مقرر کر لیجیے، مثلاً 12ویں کی نسبت سے کم از کم 12 گلاس پانی پیئے۔ کیونکہ سخت گرمی کے سبب پسینے نکل رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے 12 گلاس پانی بھی ناکافی ہو، لہذا خوب اچھی طرح پانی پیا جائے۔ 12 گلاس آدھے آدھے بھر کر نہیں بلکہ پورے پورے بھر کر پینے ہیں۔ میرے پاس ایک پیالہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس پیالے میں 2 گلاس پانی آ جاتا ہوگا۔ میں اس پیالے کو بھر کر ایک وقت میں ایک بار پی لیتا ہوں۔ افطار کے وقت 1.5-2 پیالے پانی پیتا ہوں، کھانے کے دوران بھی پانی پیتا ہوں، پھر غذاؤں میں بھی پانی ہوتا ہے۔ یوں میری پانی پینے کی عادت بنی ہوئی ہے۔ نیز مدنی مذاکرے سے فراغت کے بعد میں اسٹیم بھاپ لینے والی مشین سے بھاپ بھی لیتا ہوں۔ یہ مشین بہت فائدہ مند ہے جو مجھے میرے بڑے بیٹے حاجی عبید رضا نے دی ہے۔ الحمدللہ مجھے بھاپ لینے کا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ یوں پانی پینے کی طرح میری بھاپ لینے کی بھی عادت بن گئی ہے اور اب میں اس عادت کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ یاد رہے کہ اسٹیم آٹومیٹک مشین ہے جو چلنے کے کچھ دیر بعد بھاپ دینا شروع کرتی ہے۔ آپ اپنی آسانی کے لیے اسٹیم سے بھاپ لینے کا وقت مقرر کر لیجئے، مثلاً 5، 7 یا 10 منٹ تک منہ اور ناک کے ذریعے گرم بھاپ لیجئے۔ مقرر وقت ختم ہوتے ہی یہ مشین خود بخود بند ہو جائے گی، جن سے ہو سکے وہ بھاپ لیا کریں۔ سوال: کوئی ایسی غذا بتائیے جسے کھا کر ہم سردیوں کے دنوں میں صحت مند رہ سکیں؟ جواب:
مکتبۃ المدینہ کے رسالے میتھی کے 50 مدنی پھول کے صفحہ نمبر 6 پر ہے، سردیوں میں روزانہ کھانے کے بعد پانی سے میتھی دانے چھوٹا چمچ آدھا استعمال کر لینے سے سردیوں کی اکثر بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ البتہ ہر علاج اپنے طبیب کے مشورے سے کیا جائے۔ عین ممکن ہے کہ میتھی دانے کسی کی طبیعت کے موافق نہ ہو۔ سوال: خالی پیٹ میٹھا کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ نیز مٹھاس حاصل کرنے کے لیے سفید چینی کا استعمال کرنا کیسا؟ جواب: خالی پیٹ کھجور کھانا مفید ہے، نیز یہ آنکھوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ معدے میں موجود ایک آنت ایسی ہے جو میٹھا قبول کرتی ہے، لہذا افطار میں کھجور کھائیے یا پانی پیئے کہ پانی آنتوں کو کھولنے کے لیے بہترین کام کرتا ہے۔ اگر نیم گرم پانی میسر ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ خوشبودار اور کیمیکلز والے بازاری شربت پینے سے بچیے کہ ایسے شربت صحت کش یعنی صحت برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں بھی ایسی چیزوں سے کافی دور رہتا ہوں، البتہ کبھی کبھار تھوڑا سا چکھ لیتا ہوں۔ اگر شربت پینا ہی ہے اور اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا ہے تو دودھ میں چمچ 2 چمچ اصلی شہد ملا کر پی لیجئے کہ یہ صحت بخش مشروب ہے، یا پانی میں لیموں نچوڑ لیجئے کہ یہ گرمی کا مفید اور بہترین شربت ہے۔ نیز میٹھا کرنے کے لیے سفید چینی کے بجائے شہد یا گڑ ڈال لیجئے، کیونکہ کیمیکل سے بنی ہوئی سفید چینی سے میں متفق نہیں ہوں کہ اس میں بہت نقصانات ہیں۔ نیز کہنے والوں نے اسے وائٹ پوائزن اور سویٹ پوائزن یعنی سفید زہر اور میٹھا زہر کہا ہے، لیکن یاد رہے اس سفید چینی کو ناجائز نہیں کہتا بلکہ ضرورتاً استعمال بھی کر لیتا ہوں۔ البتہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ سفید چینی سے بچا جائے، اسی وجہ سے ہمارے یہاں میٹھی چیزوں میں سفید چینی کے بجائے گڑ استعمال کیا جاتا ہے۔ بالفرض گڑ میسر نہ ہو تو مجبوراً سفید چینی استعمال کی جاتی ہے۔ ہاں، کبھی کسی دوست یا رشتہ دار کے گھر سے کوئی میٹھا آئٹم آ جائے تو بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سوال: کتنا میٹھا کھانے سے آنت کو تسکین ہوتی ہے؟ جواب: اس کی مقدار تو نہیں لکھی کہ کتنا میٹھا کھانے سے آنت کو تسکین ملتی ہے، مگر زیادہ دیر بیٹھے رہنے والوں کو میٹھا کم ہی کھانا چاہیے۔ اگر یہ میٹھا آنت کے بجائے نس میں چلا گیا تو آزمائش ہو جائے گی۔ ویسے بھی بلڈ شوگر کی بیماری بہت عام ہے۔ عموماً ہم لوگ زیادہ مشقت والے کام نہیں کرتے، لیکن جو مشقت والے کام کرتے ہیں ان کو میٹھا ہضم ہو جاتا ہے، مثلاً مزدوری کرنے والے، بھاگ دوڑ کرنے والے یا لوہار وغیرہ۔ یہ لوگ تو کڑھائی گوشت بلکہ کچا پکا گوشت تک کھا جاتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بیرون ملک، پاکستان سے باہر کسی ملک کی بات ہے، میں ایک اسلامی بھائی کے گھر کھانے پر گیا تھا۔ انہوں نے کافی ساری مٹھائی رکھی ہوئی تھی۔ ان کے والد صاحب فرما رہے تھے کہ میں یہ ساری مٹھائی اکیلا کھا لیتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ ان کی عمر 60 سال سے کم ہوگی، چونکہ ان کا لوہار کا کام تھا، ان کو مٹھائی ہضم ہو جاتی ہوگی۔ سوال: اگر کوئی انسان موٹا ہے اور وہ پتلا ہونا چاہتا ہے تو وہ ایسا کون سا طریقہ اپنائے جس سے پتلا ہو جائے؟ جواب: اگر کوئی انسان موٹا ہے اور وہ پتلا ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے ٹیسٹ کروائے، کیونکہ بسا اوقات انسان اپنا وزن کم کرتے کرتے دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ احتیاط اسی میں کہ انسان خود سے ہی اپنی غذا آہستہ آہستہ کم کر دے۔ مثلاً پہلے 2 روٹی کھاتا تھا تو اب 1/4 حصہ روٹی کا کھانا کم کر دے، اور اتنی غذا کھائے کہ کمزوری بھی محسوس نہ ہو اور کچھ نہ کچھ بھوک بھی باقی ہو۔ میٹھی، چکناہٹ اور میدے سے بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں عموماً صحت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یوں ہی جو چیزیں بدن میں وزن کو بڑھاتی ہیں، مثلاً آلو، یہ بادی چیزیں ہیں، ان سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ٹھنڈی چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں، اگر وہ بھی اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں بھی ٹھنڈی چیزیں کھانے سے بچنا چاہیے۔ مشقت والا کام کرنے والوں کو عموماً پرہیز نہیں کرنا پڑتا۔ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا بھاری بھاری سامان اٹھا کر گاڑیوں میں لوڈ کرتے ہیں، انہیں عموماً کسی بھی چیز سے پرہیز نہیں کرنا پڑتا۔ ایسے لوگ لکڑی اور پتھر بھی کھا جائیں تو وہ بھی ہضم ہو جائیں گے۔ جو لوگ اس طرح کے وزنی کام نہیں کرتے، صرف کھا کر بیٹھ جاتے ہیں، انہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔
جب بھی کسی چیز کو تیل میں تلا جاتا ہے تو وہ تیل اس چیز کو اپنے اندر ایک طرح سے کوٹنگ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ہضم ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب یہ ہضم نہیں ہو پاتا تو انسان کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھے، آمین بجائی خاتمین نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان سنت و کتب و رسائل امیر اہل سنت سے روزانہ درس و بیان سننے کے لیے ہمارے چینل رضا اسلامک اسپیچ کو سبسکرائب کیجیے۔ نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔